بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے استاد محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب دامت و برکات عالیہ ہمارے درمیان میں ہے۔ الحمدللہ بڑی مصروف زندگی ہے۔ اس وقت حضرت جی کا ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تدریس سے بھی وابستگی ہے کہ صبح بڑے اسباق پڑھانے، اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ مطالعے کا ہوتا ہے، اور جتنے اس طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں جو تدریس سے منسلک ہوتے ہیں وہ یہ ٹائم نہیں دیتے کسی کو۔ تو حضرت جی کی بڑی مہربانی ہے، بہت مہربانی شفقت ہے۔ صرف ایک دفعہ کہا استاد جی آج ہمارے ہاں ترتیب ہے، فرمایا کون سے دن ٹائم بتا دیں۔ تو جب ہم نے دن دیے تو کہا کہ ایک آدھ میرا پروگرام ہے، اس کے علاوہ کوئی دن بتا دیں۔ تو پھر آج کا دن ہم نے دیا تو استاد جی الحمدللہ ہمارے پاس وقت سے پہلے آئے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، قدم قدم پہ اجر نصیب فرمائے۔ یہ استاد جی کی بڑی مہربانی شفقت ہے۔ اس وقت کے اس طرح کے علماء اکرام کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ علماء اکرام کی زیارت کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے دعاؤں کا کہنا، ان کے قریب بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں ہے اس گئے گزرے دور کے اندر۔ تو میں مزید آپ کے اور استاد جی کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، اور میں اب استاد جی سے کہوں گا اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع۔ اللہ جل جلالہ۔
اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے دن بھر کی مصروفیات، اس کے بعد یہ آرام کا وقت، اور اس وقت میں سے آپ اپنا کچھ وقت نکال کر اپنے دین کی تعلیم کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اللہ اس کے بدلے دنیا آخرت کی خیر آپ کے مقدر فرمانے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کے علم و عمل میں برکات نصیب فرمائے، اور اہل محلہ کو اللہ جل جلالہ ان سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی، استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ پوری امت کو علماء کے ساتھ جوڑ تعلق نسبت نصیب فرمائے۔ علماء کا وجود ہی ہمارے لیے باعث سعادت ہے دنیا میں، اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے پوچھنے والے سے سوال کیا، قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہیں؟ صحابی رسول تھے وہ بھی، اپنے آپ کو مٹائے ہوئے، عاجزی کرنے والے، اپنے اعمال خیر کو چھپانے والے، جس کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ لہذا یوں نہیں عرض کیا کہ میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے یوں بھی کیا، میں نے یوں بھی کیا۔ اپنی اس عاجزی کا اظہار اس صحابی رسول نے یوں کیا، اللہ کے رسول کچھ بھی تیاری نہیں میری، اللہ کے رسول کچھ بھی تیاری نہیں میری، ایک چیز میرے پاس ہے، اس کی بنیاد پہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، وہ کون سی چیز ہے تیرے پاس جس پہ تو قیامت کے وقوع کا سوال کر رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، صرف ایک چیز ہے۔ یہ نہیں کہ اعمال نہیں تھے، اعمال تھے، کوئی صحابی بے عمل نہیں تھا، کوئی صحابی بے عمل نہیں تھا، اعمال تھے، لیکن ان اعمال کو چھپا کر عاجزی کرتے، یہ نہیں میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں نہ، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول، ایک چیز ہے میرے پاس، اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا، اچھا بھائی تو پھر المرء مع من احب،
تو یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، تو میں تجھے یہ بتلا دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو دنیا میں محبت تھی۔ ہر شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو دنیا میں محبت تھی۔ کیا معنی ہوا؟ گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو تسلی دے دی، کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا، تو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جس کا کل قیامت کے دن قرب وہ اپنے نبی کے ساتھ ہو، اسے کیا فکر ہوگا، اسے کیا غم ہوگا؟ جی تو آپ کا تعلق آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن ہماری محبتیں تو ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم موجودگی میں خود نبی علیہ السلام فرما گئے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے بعد میرے کام کو لینے والے، میرے کام کو لے کے چلنے والے، میرے کام کو سنبھالنے والے، میرے اس کام کو دعوت و تبلیغ کو، تعلیم اور تعلم کو آگے چلانے والے، فرمایا میرے اس کام کے جو وارث ہوں گے وہ میری امت کے علماء ہوں گے۔ اگر کل صحابہ کو تعلق تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، لیکن آج کے اس زمانے میں ہمارا تعلق ہے اپنے نبی کے ان وارثوں کے ساتھ۔ اگر اس زمانے کے لوگ اپنے نبی علیہ السلام سے یوں تعلق جوڑ کر المرء مع من احب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پیدائش سے لے کر آج تلک اتنی خوشی پوری زندگی میں ہمیں نہیں ملی کہ ہم خوش ہوئے ہوں، ہاں سوائے اس دن کے جس دن ہمیں ایمان ملا تھا۔ ایمان جس دن ہمیں ملا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم اسلام میں داخل ہوئے، اس دن کو چھوڑ کر باقی پوری زندگی میں ولادت سے لے کر آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی آج نبی علیہ السلام کے اس فرمان پہ ملی کہ کل تم اس کے ساتھ ہوگے جسے تم دنیا میں محبوب رکھتے تھے۔ فرمانے لگے کہ ہم میں سے کون تھا جو رسول اللہ کو محبوب نہ رکھتا ہوں۔ آج وہی تعلیم اور تعلم والا کام، انما بعثت معلما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، سکھانے والا، سکھانے والا۔ کیا سکھایا نبی علیہ السلام نے؟ کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ یقین ہے ہمارا میرے بھائیو، دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے جی، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جی، آپ تاجر ہیں، قبر آخرت آپ کی بھی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، قبر آخرت آپ کی بھی ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، قبر آخرت آپ کی بھی ہے، آپ سیاستدان ہیں، قبر آخرت آپ کی بھی ہے، آپ سائنسدان ہیں، قبر آخرت آپ کی بھی ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، کل من علیہ فان، ہر ایک پہ فنا ہے، سارے چلے جائیں، چلے گئے، چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور اگلا وہ سٹیپ جو قبر آخرت کا شروع ہوتا ہے، یہی وہ سٹیپ ہے جس کی بتانے کے لیے دنیا آپ خوب جانتے ہیں، اپنے فیلڈ سے خوب ماہر ہیں، اپنے فن سے خوب ماہر ہیں، میری اپنی آنکھوں دیکھا جو مشاہدہ ہے میں اس سے خوب ماہر ہوں، میرا دنیا کی جس فیلڈ پہ تجربہ ہے میں خود خوب ماہر ہوں جی، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ماہر ہوں، میں کوئی ٹیکنیکل کام کر رہا ہوں، میں ماہر ہوں، لیکن ان سارے کاموں کی انتہا کے بعد
وہ زندگی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. جی فرمائیے اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرمانے ہیں کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب ہم اس زمین کو پیس کے رکھ دیں گے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ریزہ بھی ریزہ نہیں، وہ آخری جز ایٹم بن جائے. دنیا ایسے اجزاء میں کہ بس کوئی بظاہر تقسیم ہی نظر نہ آتی ہو، یوں پیس 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 کے اتنا ذرہ ذرہ بنا دیں گے اس پوری زمین کو. پھر اس دن ایک میدان سجے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کی تجلیات سامنے آئیں گی اور سارے فرشتے صف در صف. اللہ کے عرش کے ارد گرد کتنے ہوں گے وہ اللہ جانتا ہے. اس وقت وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ ڈاکٹر بھی دیکھے گا، ایڈوکیٹ بھی دیکھے گا، بیرسٹر بھی دیکھے گا، تاجر بھی دیکھے گا، حکمران بھی دیکھے گا، رعیت بھی دیکھے گی، امیر بھی دیکھے گا، غریب بھی دیکھے گا. سارے کے سارے جتنے دنیا میں آئے وہ سب دیکھیں گے جہنم میرے سامنے آ گئی. اور جب وہ جہنم سامنے آئے گی، یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اب جہنم سامنے، اب میرا خیال میری دنیا کی طرف پیچھے جائے گا اور میں دنیا میں کیا کرتا رہا، میری زندگی کہاں گزر گئی، میں کیا 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 اپنی مصروفیات و مشغولیات و خرافات میں لگا رہا. اس دن وہ یاد تو کرے گا لیکن آج یاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہے تیرے سامنے جہنم ہے. اور اس دن ہاتھ ملے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس آج اس زندگی کے لیے میں کچھ آگے بھیج دیتا. یہ زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی جس میں چل رہا ہوں، آپ چل رہے ہیں. اس زندگی کا اختتام ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. پوری دنیا ایک اس نظام میں چل رہی ہے، کوئی نہ بچا ہے. بڑے بڑے فرعون گئے، نمرود گئے، شداد گئے، مالدار گئے، وہ بڑے بڑے وہ لینڈ لارڈ گئے، بڑے بڑے حکمران گئے، سارے گئے. ہم نے بھی جانا ہے، کوئی نہ بچے گا. اب اگلا منظر کیا ہوگا پھر اس جگہ جب ہوں گے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے. اگر میرا ایمان نہیں ہے تو میں مسلمان نہیں. کافر اور مومن میں یہی فرق ہے، اور یہی وہ فرق بتلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. یہ دنیا ہے تیری جی، یقیناً تیری ہے، اور تیری وجہ سے اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تقام الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دھرتی پر کوئی ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اور وہ اللہ اللہ کہنے والے کون؟ یہ آپ ہی تو ہیں جو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا کے قدموں میں آئے. آپ ہی تو جو ہیں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اس مسجد میں دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کے آپ اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے اس مسجد میں اللہ سیکھنے کے لیے آئے، اللہ سے ایک جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے، اللہ سے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے آئے. اب آپ ہی کے ذریعے سے یہ آپ نے نہیں لگانا چاہیے. یہ تو میری آنکھوں میں تو یہ لگ رہا ہے، مجھے تو اپنے بھائی نظر ہی نہیں آ رہے. اور ویسے بھی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو مولانا کی وجہ سے خاموش ہو گئے. ہم نے دین سیکھنا ہے.
ہم نے دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، اور دین وہ ہے جو میرے نبی ہی لے کر آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بھی آپ کے صدقے چل رہی ہے، دنیا بھی آپ کے صدقے کھا رہی ہے، دنیا کا قیام بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ میں سے میرے حبیب کی، میرے نبی کی امت میں سے ایک آدمی بھی جب اس دھرتی پہ ایسا نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ پورے نظام کو سمیٹ دیں گے۔ وہی کلا اذا دکت الارض دکا دکا ہوگا، زمین پیس کے رکھ دی جائے گی، اگلا منظر شروع ہو جائے گا، اور وہ منظر پھر حساب کتاب کا منظر ہوگا، اور اس حساب کتاب میں ہم نے یہ انہی چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اور اس دن اگر میں ناکام گیا اور میرے پاس کچھ نہ ہوا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہاتھ ملے گا اور کہے گا ہائے ہائے میں کچھ اپنی اس زندگی کے لیے لے آتا۔ دوستو، نہ میری دکان میرے پاس، نہ میرا کاروبار میرے پاس، نہ میرا عہدہ اقتدار میرے پاس، نہ میرے مال و دولت میرے پاس، نہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ تیری ماں تیرے پاس، نہ تیرا باپ تیرے پاس، نہ تیری بیوی تیرے پاس، نہ تیرا بیٹا تیرے پاس، نہ تیری بیٹی تیرے پاس تو دور کی بات، اس میدان حشر میں باپ بیٹے کو دیکھے گا بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھے گی بھاگے گی، میرے قریب نہ آ جائے، مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ جو میرے پاس ہوگا وہی مجھے جنت میں لے کے جائے گا، اور وہ جنت میں مجھے لے کے جانے والی میرے ایمان اور میرے اعمال ہوں گے نا، انہی ایمان اور اعمال کو۔ باقی میں نے عرض کیا، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، چاہے آپ بازار کے تاجر ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، وہ ہماری دنیا ہے، اللہ دنیا بھی ہمیں حلال طریقے سے نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں ان لوگوں کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا بھی خیر والی دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ امت دنیا میں لترتی رہے، مار کھاتی رہے، گری پڑی رہے۔ اللہ اس امت کو تمام اقوام عالم پر اللہ فوقیت نصیب فرما دے۔ ہمیں اس کا حکم ہے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ کیا اگر دنیا اپنے فنون میں محنت کرتی ہیں، وہ اپنے دفاع پہ محنت کرتی ہیں، ہمیں اپنی دفاعی تیاری کا رب نے حکم نہیں دیا؟ گویا کیا ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ہم ڈاکٹر امریکہ سے منگوائیں گے اپنے علاج کے لیے؟ اس امت کے اوپر بھی فرض کفایہ ہے، وہ اپنے ڈاکٹر خود پیدا کرے اور امت کا علاج کرے، وہ اپنے انجینئر خود پیدا کرے اور امت کے انجینئرنگ کے لائن کی وہ کفالت کرے، وہ اپنے اس امت میں خود تاجر پیدا کرے، خود صنعتی ترقی کرے، خود زرعی ترقی کرے، اور اس امت کو سہارا دیں کہ یہ صنعتی ترقی میں بھی ہم چائنا کے محتاج ہوں گے، زرعی ترقی میں ہم امریکہ سے وہ ان کی فرسودہ گندم کے محتاج ہوں گے۔ امت کے لیے کیا ہے؟ ہمارے حکمران امت کا نہیں سمجھے، دین کا نہیں سمجھے، انہوں نے صرف اپنے اقتداروں کے لیے جو کچھ کیا سو کیا، اس امت کی یہ فکر انہوں نے نہ دی، نہ انہیں ہے، نہ ہمیں چلائیں گے۔ اب یہ وہ وقت تھا جس وقت یہ فکر آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ فکر ایک اجتماعی فکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آپ مطالعہ کریں، سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت کا آپ مطالعہ کریں، جنہوں نے امت کو معاشی طور پر بھی ایک مستحکم صورت میں ایسا مربوط کیا۔ وہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں افریقہ سے لے کر قسطنطنیہ تک، ہاں جی، پوری امت
ایک دھاگے میں پروئی ہوئی تھی، اور ان پوری امت کی اتنی بڑی حکمرانی اور رعیت کی صورت میں انہوں نے ان کے تمام ضروریات زندگی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد تھا جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ یہ وقت دے رہے ہیں، اللہ جل جلالہ اس کے صدقے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے۔ میں نے عرض کیا کہ یقیناً یہ لوگوں نے مساجد کو، قرآن کو، دین کو صرف یوں رکھا ہے کہ یہ بس ہمارے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو کان میں اذان دینی ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے تو اس کا نکاح پڑھوا دینا ہے، اور کوئی مر گیا ہے تو مولوی صاحب سے جنازہ پڑھوا دینا ہے، بس ہمارا دین اتنا ہے۔ بس کسی نے اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دیندار لوگوں نے بھی زکوٰۃ دے دی، حج کر دیا، اس کے علاوہ دین کیا ہے؟ پورے کا پورا ایک نظام کیا ہے؟ ایک دستور حیات کیا ہے؟ اس کے لیے یہ مسجد میں، گھر میں، آبادیوں کے ایک ایک گلی کوچے میں اس دین کے کام کو زندہ کرنے کی یہ ایک بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے جنہوں نے اپنے ان گلی محلوں میں اس کام کو زندہ کر دیا ہے۔ اور آپ تمام حضرات کو، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چل رہے ہیں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں چل رہے ہیں، آپ کو اکٹھا کر کے دینی معلومات، میری دینی زندگی کیا ہے، میری ایمانی زندگی کیا ہے، میری قبر کی تیاری کیا ہے، میری آخرت کی تیاری کیا ہے، کل قیامت کے دن جو میں اپنے نبی کے سامنے جاؤں گا اس وقت میری صورتحال کیا ہوگی اور کیا ہونی چاہیے، اس کی ایک فکر دینے کے لیے ان حضرات کا یہ کام اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین سیکھنے کا، ورنہ انہیں بھی چاہیے نا جی، کیا ضرورت ہے؟ نماز آپ کو پڑھا دیتے ہیں، نکاح آپ کے پڑھا دیتے ہیں، جنازے آپ کے پڑھا دیتے ہیں، اگر اذان بچے کے کان میں دینی ہو تو دے دیتے ہیں، جمعہ پڑھا دیتے ہیں، باقی اور کیا کام ہے؟ بیچارے آرام کریں، سو جائیں۔ یہ اپنے سر پہ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اس آدھی رات تک بیٹھنے کو، اس پوری ذمہ داری کو نبھانے کو، اس فکر کو اپنے سر لینے کو کہ اس امت کا بچہ بھی دین والا بن جائے، اس امت کی عورت بھی دین والی بن جائے، اس امت کے جوان بھی دین والے بن جائیں، اس امت کے یہ بوڑھے بھی دین والے بن جائیں۔ قسم کھاتا ہوں جب یہ دین یوں زندہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں امت کے ایک ایک طبقے میں جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی تو ان میں قبول کرنے والے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کا تعلق تجارت کے ساتھ تھا۔ آپ جانتے ہیں بڑوں میں جو نبی علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر تھے، 2 سال کا فرق تھا، تو نبی علیہ السلام اگر 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے تو صدیق اکبر کی عمر 38 سال کی ہوگی۔ اس وقت وہ اس دین کو، ایمان کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ امت کا ایک طبقہ آ گیا جو تاجر کی صورت میں تھا، امت کا ایک طبقہ آ گیا جو ایک جوانی کے ڈھلنے کی صورت میں تھا، امت کا ایک طبقہ آ گیا جو بڑھاپے میں قدم رکھنے کی صورت میں تھا، یہ ایک طبقہ آ گیا، اور امت کا ایک طبقہ آ گیا جو مردوں میں سے ایمان کو قبول کرنے کا اس سے تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام گھر والوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ امت کی دعوت عورت میں آ گئی، امت کی دعوت مرد میں آئی، امت کی دعوت عورت میں آ گئی، سیدہ خدیجہ نے قبول کر لیا۔ یہ دوسرا طبقہ آ گیا کہ یہ پاکستانی، یعنی ہمارا وقار نہیں، ہماری عزت نہیں، ہمیں کوئی یوں وہ پروٹوکول، اور ہم نے خود دیکھا کہ جتنا پروٹوکول دوسری اقوام کو ملتا ہے اتنا پروٹوکول کسی جانے والے مسلمان کو، اور خصوصاً پاکستان کا گرین پاسپورٹ، اور اسے وہ عزت مل رہی ہو۔ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟
اللہ ہم سے ناراض ہے، نبی ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا، ہم نے نبی کو چھوڑا ہوا۔ دوستو جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد کہ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے دی ہے، ہمیں عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے دی ہے۔ اور خود اللہ بھی فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، تم ان یہودیوں، عیسائیوں، کافروں ان کے طریقے میں عزت ڈھونڈ رہے ہو، ان سے عزت ملے گی؟ ایبتغون عندہم العزہ، ان کے پیچھے چلنے میں عزت؟ جی ان کے بود و باش، تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، ان کی عزت نہ۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جی اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ چمٹیں گے اللہ ہمیں عزت نصیب فرمائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد اس وقت کہ وہ ایک بیت المقدس کے چابیاں لینے مدینہ سے شام پہنچے، بڑے بڑے عیسائی لوگوں نے، جرنلوں نے، ان کے پادریوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا۔ اپنے لوگوں نے کہا مدینہ سے چل کے یہاں تک آئے ہو، جبہ پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا، اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو، ابھی یہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تم گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور یہ نیا لباس پہن لو۔ حکمران ہیں آپ، خلیفہ ہیں، جن کو مطالبے پہ شام والوں نے منگوایا تھا، عیسائیوں نے، انہیں بلاؤ، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کریں گے، لڑائی نہیں لڑیں گے، انہیں بلاؤ صرف۔ سیدنا عمر آئے، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے کمانڈر تھے، انہوں نے گھوڑا لے آئے، آپ نے اس پہ بیٹھنا ہے آپ، اور نیا جوڑا لے آئے، یہ پہنے آپ، وہ سفر کا میلا کچیلا پھٹا ہوا اس کو اتارے آپ۔ حضرت عمر اتار دیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے، تھوڑے قدم گھوڑے نے اٹھائے، چلتے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، میرا اونٹ لے آؤ، میرا لباس لے آؤ۔ ہمیں اللہ نے عزت نہ ان عمدہ عمدہ گاڑیوں میں دی، نہ ان کپڑوں کے جوڑوں میں دی، نہ مال و دولت میں دی، ہمیں اللہ نے عزت صرف اسلام کی صورت میں دی۔ عزت ہمیں اسلام کی صورت میں ملی، اور فرمایا آپ نے مَهَبَ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ اذلنا اللہ۔ امت والوں، جس زمانے میں تم دین کو چھوڑ کر عزت ان کے طریقوں میں تلاش کرو گے، اس زمانے میں اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ سیدنا عمر کا اعلان، جس کے بارے میں میرے نبی کا یہ ارشاد، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا۔ نہیں، وہ بیٹھے نبی علیہ السلام کو راضی کرنے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی، میں محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پہ راضی۔ یہ تین چیزیں ہیں میری دنیا میں بھی، میرا پالنے والا میرا رب، میری زندگی کا نظام میرا دین اسلام، اور میرا رہبر اور رہنما میرے محمد مصطفیٰ۔ اور یہی سوال قبر میں ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ اور یہی کل میدان حشر میں بھی، جس رب کے سامنے جانا ہے، جس نبی کے حوض کوثر پہ جانا ہے، اور جس میزان پہ میں نے اپنے اعمال کے تولنے کو کہ میرا اسلام کے اعمال کیا تھے، وہاں حاضر ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایسے اوقات میں دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ اور نہیں، اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، گھر میں بیوی بھوکی ہے، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسنین، حسن و حسین بھوکے ہیں، فاقہ چل رہا ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ اب سوچا بیوی بچوں کا خرچہ تو دوں کچھ،
ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے اور اس سے جا کے کہا میاں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی کمپرومائز کر. کہ اس نے کہا میرے اس باغ کو پانی دو، میرے کنویں سے ڈول نکالو. اس وقت وہ پانی دینے کنویں سے نکالنے کے لیے کوئی موٹریں تو نہیں تھی، کوئی الیکٹرانک کے نظام تو نہیں تھے. ڈول نکالو اور میرے ان درختوں کو پانی دو، اور ایک ایک ڈول کے اوپر تجھے ایک ایک کھجور دوں گا. ایک ڈول نکالے گا ایک کھجور تیری، دوسرا نکالے گا دوسری کھجور تیری. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، پانی نکال کے ڈالتے رہے، اتنے ڈول ہو گئے کہ ایک لپ کھجوروں کی مل گئی. فرمانے لگے تیرا میرا ایگریمنٹ ختم، اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. میرے پاس اتنی کھجوریں ہو گئی ہیں، اپنی بیوی کو دوں گا، بچوں کو دوں گا، وہ کھا لیں گے، اور میں ان سے فارغ ہو کے اپنے نبی کی مجلس میں دین سیکھنے چلا جاؤں گا. میں دین سیکھنے چلا جاؤں، اتنا مجھے مل گیا. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے دوستو. میرے آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آیا، کبھی چولہا بند نہیں ہوا. اور ادھر حسنین کریمین سیدہ فاطمہ زہرا، جی ہم نے اس دن کو لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بس یہ ایک ترغیبی بات تھی، مقصود تھی. وقت آپ کا 10 بجے تک، جی اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے. پر انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا قائم ہے آپ کی وجہ سے، نظام کائنات قائم ہے آپ کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا. اسی کو ذکر کہا جاتا ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سارے اذکار میں افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ. 2-4 منٹ ہم اسی پہ. جی تو لا الہ الا اللہ نفی اس بات کا ہے. لا الہ کا اعلان ہے کہ میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ کا اعلان ہے کہ میرا سارے کا سارا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے. وہی جو میں نے عرض کیا، میرے لیے اللہ ہے، میرے لیے میرا نبی ہے، اور میرا دستور حیات میرا دین ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الا اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین۔ اللہ ہمیں اپنے ان کلمات مبارکہ کا نور نصیب فرما، کلمہ طیبہ کا نور نصیب فرما، کلمہ طیبہ کا یقین نصیب فرما۔ اللہ کلمہ طیبہ کو ہماری زندگیوں کا رفیق بنا، اللہ ہماری قبروں کا مونس و غمخوار بنا۔ اللہ کل قبروں سے اٹھیں کلمہ پڑھنے کی صورت میں، اللہ ہمیں اٹھنا نصیب فرما۔ کل میدان حشر میں اس کلمے کو ہمارے لیے حجت و برہان بنا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا، جنت کے دخول کا ذریعہ بنا۔ اللہ اپنے ان بندوں کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ اس علم کا، دین کا، قرآن کا، اپنے نبی علیہ السلام کے ان فرامین مبارکہ کا اللہ نور ان کو نصیب فرما دے، دنیا کی خیر بھی دے دیں، آخرت کی خیر بھی دے دیں۔ اللہ جو جس عمر میں آیا، اللہ میرے کریم اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما لے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ان کے اعمال کی حفاظت فرما دے۔ چلتے چلتے مولا ہماری زندگی کا اختتام اللہ جس وقت بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ ہمارا اختتام اپنے کلمہ ایمان پہ فرما دینا۔ کسی مومن کو کلمے سے محروم نہ فرمانا، کلمے سے محروم جتنے لوگ اللہ ان کو کلمہ نصیب فرما دے، کلمے والوں کو ہدایت پہ جمع فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہمارے مردوں کو معاف فرما، ہماری اولاد و نسلوں کی اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دے، ان کو ایمان والا بنا دے۔ دنیا ہم سے چھیننا چاہے اللہ تو ہمارے ایمان کو اللہ رضین باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم اس پہ راضی، اللہ ہم اس پہ راضی، اللہ ہم اس پہ راضی، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ نصیب فرما دے۔
ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے جن بندوں نے اللہ تیرے اس دین کے لیے یہ اہتمام راتوں کو بھی دن کو بھی صبح بھی شام بھی، اللہ تو ان کی نسلوں کو دین والا بناتے، ان کے دنیا آخرت کی ساری حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ جو تیری امت کے، تیرے حبیب کی امت کے ان بندوں کی ہدایت کے درجے میں اللہ اپنی زندگیاں وقف کر کے بیٹھے، اللہ ان کی ساری دنیا آخرت کی کفالت کا ذمہ لیتے، دنیا والوں سے ان کو مستغنی فرما دے، اپنے در کی محتاجگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میرے جتنے بھائی بیٹھے، بزرگ بیٹھے، بچے بیٹھے، جوان بچے بیٹھے، اللہ ان سب کی زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ تو قرآن و سنت کا نور نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں دنیا اور آخرت کی جتنی خیریں آپ کے علم میں ہمیں نصیب فرما، جتنی آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہمیں نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اپنے استاد جی کا اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کے اتہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو قدم قدم پہ اجر نصیب فرمائے۔ مسافہ کرنا چاہتے ہیں جلدی سے کر لیں، جلدی سے۔